السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس سورۃ الصافات کی آیت نمبر 171 سے آخر تک لیا تھا، ان آیات کو دہراتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، اور یقیناً ہماری پہلے سے بات طے ہو چکی ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کے بارے میں، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، کہ بے شک وہی ہیں جن کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور بے شک ہمارے لشکر یقیناً وہی ان کے لیے غلبہ، یعنی ان کے لیے غلبے کا کام کریں گے، غالب آنے والے ہیں۔ تو جس میں کافروں کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ کتنا بھی حق کو مٹانے کے لیے اور حق کو دبانے کے لیے اپنا زور لگا لیں اور حق کے خلاف جو بھی سازشیں کر لیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے دو ٹوک ہیں اور طے شدہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو غالب کرنا ہے اور حق کے اوپر چلنے والے اپنے نبی اور رسولوں کے انہی کو غلبہ دینا ہے، اور اسی طرح ان رسولوں کے جو پیروی کرنے والے سچے مومن ہیں انہی کا غلبہ رہے گا۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ اللہ نے اس بات کو لکھ دیا ہے کہ میرا ہی اور میرے رسولوں ہی کا غلبہ رہے گا۔ فتول عنہم حتی حین، پس ان سے منہ پھیرو ایک وقت تک، اور وقت کیا ہے اس کے بارے میں بیان ہوا تھا کہ یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کا حکم آنے تک ہے، یا پھر بدر اور فتح مکہ وغیرہ اس طرح کے بڑے مارکے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بہت بڑا غلبہ اور فتح دی۔ تو اس وقت تک انتظار کرنے کا معنی کہ چونکہ مکی دور میں کافروں کے ساتھ ابھی جنگ و جدال اور جہاد کا حکم نہیں تھا، اجازت نہیں تھی، تو اس سے فرمایا کہ ان کو چھوڑو اس وقت تک کے لیے کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا۔ افبعذابنا یستعجلون فتول عنہم حتی حین وابصرہم فسوف یبصرون، آپ ان کو دیکھو اور یہ بھی دیکھیں گے، یعنی ان کو دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کا حشر کیا ہونے والا ہے دنیا کے اندر ہی، اللہ تعالیٰ کس طرح ان کو شکست دے کر ان کے کفر کو مٹانے والا ہے اور دین حق کو غلبہ دینے والا ہے، اور یہ بھی دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ افبعذابنا یستعجلون، کیا پس یہ ہمارے عذاب کی جلد بازی کرتے ہیں؟ ہاں، کافروں کی ہٹ درمی، ان کی حماقت کا یہ عالم تھا کہ نہ کہ صرف اللہ کے عذابوں کو جھٹلاتے بلکہ ان کا مذاق اڑاتے، نہ کہ قیامت کا انکار کرتے بلکہ قیامت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ کب آئے گی، اس کے آنے میں دیر کیا ہے، اور کیوں آتی نہیں ہے، کیوں یہ عذاب نہیں آتے جس کی تم دھمکیاں دیتے ہو۔ تو اسی ماتا اللہ تعالیٰ افبعذابنا یستعجلون، کیا پس یہ ہمارے عذاب کی جلد بازی کرتے ہیں۔ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ، پس جب یہ عذاب آ جائے گا، ساحہ کے معنی ہوتا ہے صحن یا جو کھلی جگہ ہوتی ہے، ان کے میدانوں میں، ان کے صحنوں میں جب اترے گا، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ، فَسَاءَ پس بہت بری ہوگی، صبح منذرین ڈرائے جانے والوں کی، یعنی ان کافروں کی جن کو ڈرایا گیا اللہ کے عذاب سے اور پھر بھی ایمان نہیں لائے، تو پھر وہ صبح ان کے لیے بہت بری ہوگی۔ اور بتایا گیا تھا کہ صبح کا لفظ استعمال کیوں کیا گیا ہے کہ عموماً کافروں کے ہاں عربوں میں یعنی کہ جنگ و جدال کا آپس میں ایک دوسرے کے اوپر حملے کرنے کا جو انداز ہوتے تھے وہ یہ ہوتا کہ تھے کوئی بھی یعنی کہ قوم قبیلہ کسی دوسرے کے اوپر صبح کے وقت حملہ ور ہوتا تھا۔ تو اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت تھی کہ آپ کسی دشمن کے خلاف جنگ کرنا ہوتی تو صبح کے وقت حملہ کرتے، اور اللہ کے عذاب بھی بعض قوموں پر جو ہے صبح کے وقت آتے رہے، جس طرح قوم لوط کے بارے میں ہے ان موعدہم الصبح علیہ الصبح بقریب، کیا ان کا وعدہ صبح کا نہیں ہے، ان کا وعدہ صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ تو اس طرح سے صبح کا اپنے بیان کیا گیا۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ، اور پھرو ان سے، منہ موڑو ان سے ایک وقت تک کے لیے۔ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، دیکھیے آپ اور یہ بھی دیکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت، یہاں پر ذکر ہوا تھا کہ پہلی ابصرہم، اور یہاں پر ابصر اکیلا، کہ پہلے صرف قریش مکہ کو اور قریش کو مخاطب تھا، لیکن یہاں پر عموماً کافروں کو مخاطب کیا گیا ہے، یا ان کے بارے میں بات ہوئی ہے۔
تو اس لیے سبھی کا بیان کر دیا گیا۔ سبحان ربک رب العزت، پاک ہے تیرے رب، کہ جو اس صورت میں بھی اللہ نے کافر و مشرکوں کے مختلف ایسی باتوں کا ذکر کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حق میں یعنی کہ گستاخی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں نقص اور کمزوری کے یعنی کہ وہ چیزیں ہیں، یعنی کہ اور شرک کو خاص طور پر سب سے بڑی جو چیز شرک کی، تو اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے، ان کے بیہودہ باتوں سے بالا تر ہوتا ہے، پاک ہے۔ رب العزت، جو ہر طرح کی عزت و غلبوں کا رب ہے، اما یصفون، اس سے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں، وسلام علی المرسلین، اور سلامتی ہے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر کہ جنہوں نے ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کر کے بھی اللہ کا دین پہنچایا، دین کی دعوت دیتے رہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جو جہانوں کا رب ہے، جو حقیقی تعریفوں کا مالک ہے۔ تو یہ تھی سورۃ صافات کی آخری آیات۔ اس کے بعد ہم سورۃ صاد لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحین مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب۔ صاد والقرآن ذی الذکر، قرآن کی قسم ہے کہ جو ذکر والا، نصیحت والا اور اچھے غلبے اور عزت والا ہے۔ بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت و شقاق، عزہ کے معنی تکبر میں ہے، شقاق مخالفت ہر درمی میں ہے۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کم کتنی ہی زیادہ، اہلکنا ہم نے ہلاک کی، من قبل ان سے پہلے، من قرن نسل قومیں، فنادوا پس انہوں نے پکارا اس وقت، ولا تحین مناص، کہ جب کہ وقت ایسا تھا کہ جو بچنے کا نہ تھا، انہوں نے ایسے وقت میں پکارا کہ جس وقت میں پکار کا فائدہ نہیں اور کو بچنے کا رستہ نہیں۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، اور تعجب ہوا ان کو، انہوں نے تعجب کیا اس بات پر کہ آیا ان کے پاس ڈرانے والا انہی میں سے۔ وقال الکافرون، اور کہا کافروں نے، ھذا ساحر کذاب، کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے تمام الہ و معبودوں کو ایک ہی الہ معبود بنا دیا۔ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ سورۃ صاد کی آیت نمبر 1 سے 5 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ سورۃ صاد بھی مکی صورتوں میں سے ہے کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور اس کے موضوعات بھی اسی مکی صورتوں ہی کے طرح کے ہیں کہ جس میں کافروں ہی کو مخاطب کیا گیا ہے، اور کافروں کو دعوت دینے ہی کا موضوع بیان ہوا ہے۔ اور خصوصاً اس صورت میں کافروں کے تکبر اور عناد کا ذکر کیا گیا ہے کہ جن کا اللہ کے دین کو، قرآن کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، اس کے پیچھے کوئی دلیل اور حجت نہ تھی، کوئی برہان نہ تھا، سوائے ان کے ہر درمی کے، سوائے ان کے تعصب کے، سوائے ان کے اندھی تقلید کے۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ جو صرف ان کی ایمان نہ لانے کی وجہ تھی اور حق کو نہ اپنانے کی وجہ تھی۔ اس کے صورت کے حوالے سے مفسرین اور مورخین ذکر کرتے ہیں کہ خاص طور پر جو اس کی ابتدائی آیات ہیں، آیت نمبر 6 سے لے کر خصوصاً، کہ کافروں نے جب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلتے ہوئے اور دن بدن اس کو بڑھتے ہوئے، اور اسلام جو ہے مزید قوت پکڑتا ہوا ان کو نظر آیا، اور کافروں کے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی اسلام کا علمبردار اٹھ رہا تھا، کوئی اسلام کا نام لیوا، اللہ تعالیٰ کے اس دین کو قبول کرنے والا نکل رہا تھا، کبھی کوئی نوجوان لڑکا ہے، کوئی لڑکی ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ جو کافروں کے لیے واقعی ہی بہت بڑی لمحہ فکریہ تھی کہ اب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت کے خلاف جو ہے لازماً کوئی قدم اٹھانا چاہیے تاکہ اس کو روکا جا سکے۔
تو چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ ابو طالب جو آپ کے چچا، جو آپ کی مکمل طور پر حمایت کرتے تھے، اگرچہ وہ کافروں کے دین پر تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے حمایت کرتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ابو طالب جو ہے وہ بیمار ہو چکا ہے اور اس کے آخری ایام ہیں، تو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ فوت ہو جائے اور اس کے فوت ہو جانے کے بعد ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی کارروائی کریں، ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں، تو ہمیں تانا دیا جائے کہ جب تک چچا زندہ تھا ان کو ضرورت نہ ہوئی بھتیجے پر ہاتھ اٹھانے کی، اب جب چچا نہیں ہے تو اب ان کے بھتیجے پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ابو طالب فوت ہو، ہم کیوں نہ ان کے پاس جا کر کوئی ایسے مطالبے پیش کریں، ایسے کوئی فہم و تفہیم کا اور رواداری کا پروگرام پیش کریں کہ جس سے جو ہے یعنی ہمارا آباء و اجداد کا دین بھی باقی رہے اور ہم جس بت پرستی ان چیزوں پر چل رہے ہیں یہ بھی چیزیں باقی جاری ساری رہیں۔ تو چنانچہ مفسرین یہاں ذکر کرتے ہیں کہ کافروں کا ایک وفد جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، جس میں کافروں کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، عاص بن وائل اور اس طرح کے جو عتبہ شیبہ جیسے مکہ کے سردار تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو طالب کے پاس آئے، آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور آ کر یعنی بتایا کہ کس طرح کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے ہمارے درمیان ہمارے گھروں کو بکھیر دیا، ہمارے خاندانوں کو بانٹ دیا، اور ان کی نظر میں کس طرح کا ایک فتنہ اور فساد اور ایک انتشار پیدا ہو چکا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں کی مذمت نہ کرے، اپنے دین کے لیے جو کرتا پھر لیکن ہمارے دین کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، یعنی وہ اگر اس کا کوئی الگ دین اپنانا چاہتا ہے تو اپنائے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمارے دین کے حوالے سے کس طرح کا کوئی طرز نہ کرے، اس کو جو ہے اس کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنا، اس کے خلاف کوئی باتیں کرنا اور اس کو جو ہے باطل اور بیکار قرار دینا، ایسی چیزیں نہ کرے۔ اور اسی طرح یعنی کہ اپنی تئیں جو اس نے عبادت کرتا رہے لیکن ہمارے خاندانوں کو نہ بکھیرے، کہ جس انداز سے ہمارے ہر نوجوان کو اس نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو کہتے ابو طالب کو اب یہ صورتحال جب ہے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے درمیان کو منصفانہ طور پر کوئی ایسی بات کر دیں، ایسا اتفاق پیدا کر دیں کہ جس سے ہمارا جھگڑا ختم ہو جائے اور جو ہے یعنی کہ ہم اور وہ ایک ساتھ یہاں پر رہ سکیں بغیر کسی مشکل کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہیں، بلکہ ابو طالب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا بلاتا ہے، آپ آتے ہیں تو ابو طالب کہتا ہے کہ دیکھیے یہ آپ کی قوم کے سردار جو ہیں بیٹھے ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ہے، مطالبہ وہی کہ آپ جو ہے ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہو، ہمارے آباء و اجداد کے دین کے بارے میں کوئی یعنی کہ چمگویاں نہ کرو اور ہمارے یعنی کہ اس طریقے کو جو ہے غلط قرار نہ دو، تو اس کے بعد جو اپنی باتیں آپ نے کرنا کرتے رہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ چچا جان میں ان کے سامنے ایک کلمہ پیش کرتا ہوں کہ اگر یہ کہہ لیں، اگر یہ مان لیں تو عرب ان کے تابع ہو جائیں اور عجم جو ہے ان کے غلام ہو جائیں۔ تو لوگوں نے کہا جو آئے تھے سرداران قریش کہ بتائیے کلمہ کیا ہے، ہم ایک نہیں آپ کے 10 کلمے قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ تو ایک ہی بات کرتے ہو۔ تو آپ سے جب کہا کہ وہ کلمہ کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں وہ کلمہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ صرف عبادت کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ ہاں یہ وہ کلمہ تھا کہ جس کے کہنے کی دلیل تھی کہ وہ کافر جو آپ کے ساتھ افواہ و تفہیم کے لیے آئے تھے فوری طور پر بفر اٹھتے ہیں اور ان کا شرک، ان کا تعصب جو ہے وہ اپنے عروج پر آتا ہے اور جو ہے وہ مجلس ان کی بکھر جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد تو یہ تھا یعنی کہ وہ یعنی کہ تصور یہ تھا وہ پس منظر جو صورت کے پیچھے، خاص طور صورت کے ابتدائی طور پر، کہ جس کے پیچھے کیا پتہ چلا کہ ان کا جو دین ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو کفر و شرک کا سارا یہ انداز ہے، اس کے کسی دلیل پر نہیں بلکہ صرف اور صرف اپنی انا پر، اپنی ہٹ درمی پر، اور یہ کہ چونکہ بڑوں سے ہم کو ملا ہے اور ہم اس کے اوپر چلنے والے ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ وہ اصل ان کا مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف تعصب ہٹ درمی تھا، انات تھا۔ تو چنانچہ یہ اس صورت کا بنیادی تقریباً موضوع ہے کہ جس میں کافروں کے تعصب ہٹ درمی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
کچھ انبیاء کی مثالیں دی ہیں، جس طرح کہ قرآن کا انداز ہے کہ جب قومیں ہٹ درمی تعصب پر اتر آتی ہیں تو پھر ان کے انجام کیا ہوتے ہیں، اور اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع و فرمانبردار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آخر سے پہلے دنیا میں ہی اس کو کن انعامات سے نوازتا ہے۔ تو چنانچہ تقریباً 9 انبیاء کے واقعات اللہ نے ذکر کیے، جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کافی تفصیل سے ذکر ہوا کہ فرمانبرداروں کو اللہ تعالیٰ کے کیا انعامات حاصل ہوتے ہیں اور نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کیا مار پڑتی ہے۔ تو یہ ہے اس سورت کے حوالے سے جو اس کے بنیادی موضوعات یا اس کا بنیادی اس سورت کے آخر میں اللہ نے اس کا اختتام کیا ہے ابلیس کے تکبر کے ساتھ، تنبیہ کرنے کے لیے کہ جو مرض ابلیس کا تھا تکبر کا، وہی آج مرض بہت سے لوگوں کا ہے کہ یہ تکبر ابلیس کو برباد کر بیٹھا، وہی تکبر جو ہے ان لوگوں کو بھی بربادی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو یہ سورت کے موضوعات کے حوالے سے۔ اس کے بعد فرماتا اللہ تعالیٰ صاد والقرآن ذکر، تو حرف صاد جو ہے کیا حروف مقطعات میں سے ہے یا کہ اس کا کوئی خاص معنی ہے؟ ہاں، بعض مفسرین نے اس کے خاص معنی ذکر کرنے کی کوشش کی ہے کہ صاد کا معنی کسی چیز کا صحیح، بات کا صحیح ہونا، صداقت سے اور اس طرح کی چیزوں سے، لیکن حقیقت میں اپنی طرف سے تکلفات ہیں۔ ہم کہیں گے صاد جو ہے حروف مقطعات میں سے ہی ہے، جس طرح الف لام میم ہے، الف لام را ہے، اور اس طرح کے حروف ہیں۔ تو کہیں پر اللہ تعالیٰ ایک ہی حرف سے آغاز کر دیتا ہے، جس طرح صاد ہے اور قاف ہے، کہیں 2 حرفوں سے ہا میم اور اس طرح سے، اور کبھی 3 حرفوں سے الف لام میم را، اور کبھی اس سے زیادہ۔ تو جو صحیح بات ہے وہ یہ کہ صاد جو ہے وہ کوئی اس کا خاص معنی نہیں ہے، بلکہ حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کا مقصد بھی عربوں کو چیلنج کرنا کہ یہ قرآن عربی زبان میں ہے کہ جس کو تم جھٹلاتے ہو۔ محول قرآن، قسم ہے قرآن کی، وہ یہاں پر قسم کا ہے، قسم ہے قرآن کی ذکری، کہ جو بڑا ذکر والا ہے۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر کے عربی کے اندر مختلف معنی آتے ہیں۔ ذکر کا معنی ہوتا ہے نصیحت بھی، کہ بڑی نصیحتوں پر مبنی ہے، بڑی نصیحتوں سے لبریز ہے، اور ذکر کا معنی ہوتا ہے کسی کا عزت و شرف بھی۔ ان ھذا لذکر لکم، جیسے اللہ تعالیٰ کہ اس میں تمہاری عزت و شرف ہے۔ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، سورۃ انبیاء میں، کہ تمہارے اوپر ایسی کتاب نازل کی کہ جس میں تمہاری عزت اور شرف ہے۔ تو ذکر کا لفظ یعنی کہ ذکر کا معنی وہی کہ کسی کا ذکر ہونا، کسی کا تذکرہ ہونا، لیکن تذکرہ خیر کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ ہونا۔ تو دوسرا معنی اس کا یہ بھی کہ جس میں عزت اور شرف ہے، تو کوئی شک نہیں کہ قرآن جو ہے عزت اور شرف والا ہے، جو بھی اس کو اپنا لیتا ہے۔ اور تیسرا معنی کہ ان تمام چیزوں کا ذکر جس سے انسان کو جس سے انسان کو نجات کی ضرورت ہے، یہ قرآن ان چیزوں کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے، کہ ذکر یعنی ایسی چیزوں کا تذکرہ کرنے کے لیے جو انسان کی خیر کی ہیں یا اس کے لیے شر کی ہیں، تاکہ خیر کی چیزیں کرے اور شر سے بچے۔ تو میں قسم ہے قرآن کی جو بڑے ذکر والا، بڑی نصیحتوں والا اور بڑے مرتبے اور عزت و شرف دلانے والا ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، قسم کے بعد جواب قسم کیا ہے وہ حذف کر دیا گیا، وہ ذکر نہیں ہوا، لیکن اگلا جملہ، اگلی آیت اس بات کی دلیل دیتی ہے کہ جواب قسم کیا ہوگا، کہ قسم ہے اس قرآن کی جو عزت و شرف والا ہے، کہ جس کی اصل تو یہ تھا کہ اس کی عزت و شرف کا پاس کرتے ہوئے اس قرآن کے ساتھ چلا جائے، اس کو مانا جائے، اس کو قبول کیا جائے، اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے، اور اس کو اپنے لیے رہنما بنایا جائے۔ لیکن اس کے برعکس کافر جو ہیں ان کا انداز کیا ہے؟ فرمایا بل الذین کفروا، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فی عزت و شقاق، عزت کے معنی کہ بڑے یعنی کہ ہٹ درمی میں ہے۔ یہ وہ عزت نہیں جو عزت کا معنی ہے یا کسی غلبے کا معنی ہے، یہاں پر عزت سے مراد جو ہے وہ ہٹ درمی اور تکبر اور غرور ہے، جس طرح کہ دوسری آیت میں فرماتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، کہ جب اس کافر کو، کسی بے ایمان کو اللہ کا ڈر خوف دلایا جاتا ہے تو بجائے اللہ کا ڈر خوف اختیار کرنے کے بلکہ کیا ہے، اس کے اندر تکبر غرور آتا ہے، کہ مجھے کہا جاتا ہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی اپنے لیے اس چیز کو توہین سمجھتا ہے کہ اس کو کہا جائے کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو یہ ان فرعونوں کا، ان لوگوں کا حال ہوتا ہے کہ جن کے اندر اللہ کا ڈر خوف نہیں ہوتا، اور تکبر غرور اور اندھی تقلید کی وجہ سے ہی حق کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں۔
تو اس میں کہ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ کافر جو جھٹلانے والے انکار کرنے والے ہیں ان کا انکار کسی برہان دلیل کے ساتھ نہیں ہے، سوائے ان کی اپنی ہٹ درمی کے، سوائے ان کے اپنے ذاتی تعصب کے، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اسی میں کہ فی عزت و شقاق، وہ بڑی یعنی کہ ہٹ درمی میں ہے، تکبر میں ہے۔ اور شقاق کا لفظ جو ہے شق سے، کہ شق کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک شق یعنی کہ ایک چیز کا دو طرف ہو جانا، دو ٹکڑے ہو جانا، دو شقیں بن جانا، تو اسی سے لفظ شقاق ہے جس کا معنی مخالفت اور خلاف ورزی ہے، کہ یہ کافر جو ہیں بڑی ہٹ درمی میں ہیں، تکبر غرور میں ہیں، اور بڑے جو ہے وہ مخالفت پر ہے۔ شقاق کا معنی بڑے مخالفت پر تلے ہوئے ہیں۔ اور یہ حال بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کافروں کو کفر تم دیکھتے ہو کہ ان کو ہدایت نہیں ملتی، تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کفر اتنا شدید ان کے پاس کیوں ہے، اور کہ کس کا کفر پر اتنے زیادہ جو ہے وہ کیوں شدت کے ساتھ چل رہے ہیں، اور کس وجہ سے حق کو ٹھکرا رہے ہیں۔ تو ان کا حق کو ٹھکرانا صرف اور صرف تکبر اور غرور کے اور جو ہے اور مخالفت کا انداز ہے۔ کما اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی ہم نے ہلاک کی ان سے پہلے قومیں۔ قرن کا لفظ جو ہے وہ مختلف معنی میں آتا ہے، کبھی کسی قوم کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی زمانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو عام طور پر 100 سال کا زمانہ ہے، اور قرن کا لفظ کبھی بعض بستیوں شہروں کے لیے استعمال کر دیا جاتا ہے، لیکن مراد جو ہے یہاں پر نسلیں ہیں، کہ کتنی ہم نے ان سے پہلے نسلیں ہلاک کی، کیونکہ عام طور پر قرن کا لفظ جو ایک دوسرے کے قرین ہوتے ہیں، ساتھی ہوتے ہیں، تو جو ایک وقت میں ایک دوسرے کے ساتھی ہوں ان کو ایک قرن کا نام دیا جاتا ہے، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں ایک نسل کا نام دیتے ہیں۔ تو ان سے پہلے، ان کافروں سے پہلے، مکہ کے مشرکین سے پہلے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا، کیسی نسلوں کو ہلاک کیا۔ فنادوا ولا تحین مناص، اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ کافر، مکہ کے کافر جس ہٹ درمی پر لگے ہیں اور جس مخالفت پر چل رہے ہیں اور جس تعصب اور عناد کا شکار ہیں، ان کو انجام کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا، کتنی ہی نسلیں ہم تباہ کی۔ ان کا حال کیا تھا؟ فنادوا، جب ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا، عذاب آیا، تو وہ بھی چیخ پکار اٹھے اور پکارنے لگے، آوازیں دینے لگے۔ ولا تحین مناص، اللہ ماتا ہے لیکن وہ اس وقت ایسا وقت تھا کہ جو بچ جانے کا، نکل جانے کا وقت نہ تھا۔ یعنی ان کا اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ اللہ سے توبہ طائب ہونا، اللہ کو پکارنا، یہ اس وقت تھا جب عذاب آ چکا، اور اللہ تعالیٰ کے جب عذاب آ جاتے ہیں تو پھر ٹلتے نہیں ہیں۔ عذاب آنے سے پہلے توبہ طائب ہو جاتے، اللہ کو پکارتے، اللہ سے گڑ گڑاتے اللہ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ٹال دیتا، اس طرح کہ یونس علیہ السلام سے ٹالا۔ لیکن جب عذاب آ پڑتا ہے اور عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور عموماً کافروں کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ جب تک جان باقی ہے، جب تک جو ہے وہ عافیت میں ہیں، وہ اپنے کفر باطل پر ڈٹے ہوتے ہیں، حق کو ٹھکراتے ہیں، لیکن جب عین موت کی حالت ہوتی ہے، جان کو نہیں کی حالت ہوتی ہے، اس وقت ان طاغوت و فرعونوں کے پھر آنکھیں کھلتی ہیں، اور پھر اس وقت جو ہے توبہ طائب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے ولا تحین مناص۔ ولا تا، یہ لفظ جو ہے لاتا کا، اس کو لایا گیا ہے یعنی کہ اصل تو لا ہی ہے، اصل لا ہی ہے جس کا معنی نہیں، لیکن اس کے ساتھ تا لگائی گئی ہے مبالغے کے طور پر، کہ ہمیشہ سے ہی ان کا کام یہ ہے مبالغہ، یعنی لا تحین مناص، اور حین کے معنی وقت، کہ اس وقت جو ہے جب انہوں نے چیخ پکار کی، توبہ طائب ہوئے، اللہ سے دعائیں کی، یہ وقت ایسا تھا جو لوٹنے کا وقت نہیں تھا، یا کسی یعنی کہ بچ جانے کا وقت نہ تھا۔ ولا تحین مناص، اور اصل جو یعنی کہ اس میں لا تلحین حین مناص، اصل یہ ترکیب ہے کہ وقت جو ہے ایسا وقت تھا کہ جو بچ جانے کا نہ تھا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی بھائی سنا دی گئی، اور بلکہ عذاب ان کے سر پر آ پڑا، تو پھر جو ہے ان کا چیخنا پکارنا جو ہے اس کا فائدہ نہیں، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کہ ہم نے کتنی ہی بستیاں ہلاک کی، تباہ کی، کہ جو ظلم کرنے والی، شرک کرنے والی تھیں، تو جب ان پر اللہ کا عذاب کا کوڑا برسا، تو وہ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، کہ جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھا، محسوس کیا، تو وہ بھاگنا شروع ہوئے۔ اللہ ماتا لا ترکضوا وارجعوا إلی ما أترفتم فیہ، کہ بھاگنے کی ضرورت نہیں، اور لوٹو پیچھے جو تم کو ہم نے جو ہے بڑی دنیا کی یعنی کہ ریل پیل دی تھی، دنیا کی جو لذتیں دی تھیں، ان میں جا کے ان کو دیکھو۔ اور دوسری آیت میں حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا هم یجأرون،
کہ تاکہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیتے ہیں تو پھر وہ جو ہے بلبلاتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں، لا تجاروا اليوم، آج کے دن گڑ گڑانے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح کی مختلف آیتیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جن کافروں پہ سر پہ عذاب کا کوڑا برستا ہے تو اس وقت جو ہے توبہ طائب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ یعنی کہ اللہ کے دین کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحِينَ مناص، لیکن وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں بچ جانے کا اور نکل جانے کا کوئی رستہ نہیں، بلکہ ہلاکت اور تباہی کا وقت آ چکا ہوتا ہے۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، ایک تو ان کا توحید اور یعنی کہ توحید کے حوالے سے ان کے جو اعتراضات تھے جس کا پہلے ذکر ہوا قرآن کے حوالے سے، اور اس سب سے بڑا ان کا اعتراض نبوت اور رسالت کے حوالے سے، اور نبی اور رسولوں پر جو کافروں کا سب سے بڑا اعتراض رہا ہے وہ اسی بات کا کہ وہ نبی انسان کیوں ہے، بشر کیوں ہے، وہ فرشتہ کیوں نہیں، کسی اور مخلوق سے کیوں نہیں۔ اور یہ بھی ان کی حماقت کی دلیل ہے کہ اس نبی کا آنا عجیب سمجھنا جو نبی انہی میں سے ہو، انہی کی جنس سے ہو، ان کے معاملات کو سمجھتا ہو، جانتا ہو، اور جو ہے وہ خود بھی اس نبی کو جانتے ہوں، وہ خود بھی اس نبی کو بچپن سے لے کر پہچانتے ہوں، تو ایسا نبی تو بلکہ ان کے لیے مزید خیر خواہی کا ذریعہ ہے، مزید ان کے ایک دوسرے کو قریب سے سمجھنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ ایسا نبی آ جاتا کہ جو ان کی نہ زبان سمجھتا نہ ان کے کلچر کو جانتا، یا ایسی مخلوق آ جاتی کہ جو انسان ہو ہی نہ، فرشتہ ہو کہ جس کو انسانی جو ضروریات ہے اس کے ساتھ ہو ہی نہ، تو اگر ایسا رسول آ جاتا پھر تعجب کی ضرورت ہوتی کہ یہ رسول کیسے آ گئے کہ جو ہم میں سے نہیں ہے اور ایک ہم سے الگ جنس سے ہے، یا جس کی ضروریات ہماری طرح کی ضروریات نہیں ہیں، تو پھر وہ رسول کیسے نمونہ بن سکتا تھا۔ تو اصل تو رسول ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ بندوں کے لوگوں کے عین ان کے مزاج کے مطابق ہو، کہ جس طرح کے لوگ ہیں اسی طرح کے ان کے اندر رسول یعنی کہ جس طرح کے لوگ ہونے سے مراد یعنی ان کی جو علمی قابلیتیں ہیں، ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں، اسی حوالے سے اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا تاکہ ان کو یعنی کہ اس کی باتیں سمجھنا آسان ہوتی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی ان کافروں کا تعجب کرنا، حقیقت بات تو ان کے آپ کو جھٹلانے پر تعجب ہے، کیسے جو ہے اس شخص کو جھٹلا رہے ہیں کہ جس کے بچپن سے لے کر ان کی جوانیوں تک پوری عمر ان کے سامنے ہے۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، جس طرح ماتا اللہ تعالیٰ سورۃ یونس میں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اس سے پہلے میں تمہارے اندر ایک عمر کا لمبا حصہ گزار چکا ہوں۔ اور سورۃ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان فإنہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے لیکن یہ ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو جس میں اس بات کا بیان ہے کہ ان کا یہ تعجب کرنا بھی آپ کے اوپر جو ہے یہ بھی بھیجا تھا، اور یہ بھی بالکل حق کے خلاف تھا کہ جس ہستی کو آپ بچپن سے جانتے ہیں کیسے اس کے بارے میں تردد کا شکار ہوتے ہیں۔ تو واجب ان جاءہم منذر ہوں، اور ان کو تعجب ہوا اس بات پر کہ ان کے پاس انہی میں سے ڈرانے والا نبی رسول آ گیا۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور کہا کافروں نے کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔ آپ کو جادوگر کہنے کے ان کے دو بڑے مقصد ہوتے تھے۔ ایک تو جادوگر کہنے کے بعد یہ تصور ہوتا کہ یہ تو ان کی جادوگر ہے، اس کے جو بھی دکھاتا ہے وہ سارے کرتب ہیں، کرشمے ہیں، اور جادوگر کا سارا دار و مدار جھوٹ پر ہوتا ہے۔ تو اسی سے جو ہے آپ کو جادوگر کا لقب دے کر، نام دے کر ہی جو ہے وہ یعنی کہ ساری آپ کی پوری دعوت کو گرا دیتے۔ اس طرح دوسرا جادوگر کہنے کا ان کا مقصد یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی جو تاثیر تھی، کہ جس انداز سے آپ کی دعوت پھیل رہی تھی اور لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، کہ جو بھی آپ کی بات سنتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا، اور پھر نہ دیکھتا کہ اپنے خاندان کو چھوڑتے ہوئے، اپنے مفادات کو ٹھکراتے ہوئے، اپنی دنیا کی ہر چیز کو ٹانگ مارتے ہوئے اس کو کسی بات کی پرواہ نہ ہوتی، تو ایسے معلوم ہوتا جیسے اس پر کوئی جادو چل گیا ہو، حالانکہ کوئی جادو نہ ہوتا تھا، لیکن یہ حق کی تاثیر ہے کہ حق جو ہے اسی انداز سے انسانوں پر، لوگوں پر جو ہے اثر انداز ہوتا ہے اگر آگے سے دل جو ہے اس حق کو پانے کے لائق ہو۔ تو بات کر رہے تھے کہ یہ تھا کافروں کا آپ کو جادوگر کہنے کا جو پراپیگنڈا تھا۔ ایک تو یہ ہے آپ کو جادوگر کہہ کر یعنی کہ آپ کی حیثیت کو گرا دینا، کہ آپ کا جو کہے جھوٹ ہے، سارا شیطانی عمل ہے نعوذ باللہ، اور دوسرا آپ کی جو دعوت کی تاثیر کا جادو۔ تو کہا انہوں نے ھذا ساحر کذاب، کہ یہ تو جادوگر ہے جو جھوٹا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب،
ہاں اس میں کذاب کیوں ہے؟ کذاب اس لیے ان کا کہنا کہ جس نے سارے الہ و معبودوں کو ایک الہ معبود بنا دیا، یعنی ایک ہی رب ہو، پوری کائنات کا ایک ہی معبود ہو، اسی کی عبادت کی جائے، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے، اسی سے حاجت روائی مشکل کشائی کے سارے عقیدے منسلک کیے جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ہی رب ہو، ایک ہی الہ رب ہو کہ جو سارے کائنات کے نظام خود ہی چلا رہا ہو، کوئی قطب ابدال، کوئی اس طرح کی ہستیاں نہ ہوں کہ جو اس کے ساتھ شریک ہوں یا اس کے ساتھ جو ہے تعاون کرنے والے ہوں کائنات کو چلانے میں، جس طرح کے گمراہوں کے فلسفے ہیں۔ تو ان گمراہوں کو اس بات پر تعجب تھا کہ کیسے ایک شخص ہی، یعنی کہ کیسے اس نے سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک ہی معبود بنا دیا کہ اسی کی عبادت کی جائے، اور ہر طرح کے ربوں کو ختم کر کے ایک ہی رب بنا دیا کہ جو رب سارا کچھ کر رہا ہے اور ہر چیز سارے معاملات چلا رہا ہے۔ تو یہ تھا ان کے سامنے جو سب سے عجیب چیز تھی۔ اور اسی طرح ہر دور میں ہر زمانے میں مشرکین کو توحید جو ہے بڑی وہ ناگوار لگتی رہی ہے۔ توحید کا کلمہ ان کے لیے بڑا ایک جو ہے وہ یعنی کہ انوکھا اور ایک ناگوار چیز رہا ہے ہر زمانے کے مشرکوں کو۔ ہاں ویسے ان کو جو بھی آپ بتا دیں، کہہ دیں، قبول کر لیں گے، لیکن جب توحید کی بات آتی ہے تو وہیں پر ان کے سر پھر جاتے ہیں، جس طرح کہ فرماتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب ان کے ہاں ایک اللہ کی عبادت آتی ہے، ایک اللہ کا نام آتا ہے، تو اللہ پر ایمان نہ لانے والوں کے جو ہے وہ یعنی کہ ان کے چہرے بدل جاتے ہیں، ان کے دل جو ہے وہ یعنی کہ سکڑ جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی بات کا ذکر کیا کہ لوگوں کو جو ہے یعنی کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، تعجب اس چیز پر کہ کیسے سارے الہ معبود ختم کر کے نہ کوئی داتا دستگیر رہے، نہ کوئی غوث مددگار رہے، بلکہ ایک ہی رب سارے کچھ کرنے والا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا اس نے سارے معبودوں کو ختم کر کے ایک الہ معبود بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یقیناً یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تعجب کی بات ہے کہ کیسے ایک رب ہی اور ایک الہ معبود ہی ساری کائنات کے معاملات کو چلا رہا ہو بغیر کسی کے تعاون کے، بغیر کسی قطب ابدال کے دخل اندازی کے۔ تو یہ تھا کفر کا جو صاحب کا زبان سے فلسفہ چلا آیا ہے کہ چہ جائے کہ دعوت حق کو قبول کرنا، بلکہ اپنی ہر درمی میں، اپنی اندھی تقلید میں رہ کر جو ہے اسی کفر و شرک پر چلنا کہ جو باپ دادا سے ان کو ملا ہے۔ ہمارا دیکھیے آج کیا کہتے ہیں، صاد والقرآن ذی ذکری، اور قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر والا، نصیحت والا اور عزت و شرف والا ہے۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ بڑی تکبر میں ہیں اور شقاق مخالفت خلاف ورزی میں ہیں۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے قوم نسلیں۔ فنادوا ولا تحین مناص، فنادوا پس انہوں نے پکارا یعنی عذاب سے بچنے کے لیے، لیکن ولا تحین مناص، وہ وقت ایسا تھا جو بچنے کا وقت نہ تھا۔ وعجبوا ان جاءهم منذر منهم، اور انہیں تعجب کیا اس بات پر کہ کیسے ان کے ڈرانے والا انہی میں سے ایک آ گیا۔ وقال الکافرون، اور کہا کافروں نے، ھذا ساحر کذاب، کہ یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے تمام الہ و معبودوں کو ایک الہ معبود بنا دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ بارک اللہ فیک۔